السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق احباب گرامی سوالات کرتے ہیں۔ اس ضمن میں علماء کرام کی دو رائے موجود ہیں۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حاجی جب حج کرتا ہے اور میدان عرفات میں جاتا ہے تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ ان کے لیے ہے جو میدان عرفات نہیں گئے، حج نہیں کر رہے۔ تو اس لیے جب حاجی میدان عرفات میں جائیں جس دن، تو اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، خواہ ہماری 9 تاریخ بنے یا 8 تاریخ بنے۔ اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطالعے کے اعتبار سے اپنی 9 تاریخ کو جس جگہ ہم رہ رہے ہیں 9 ذی الحجہ کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ دونوں آراء چونکہ علماء کی ہیں، سب علماء قابل احترام ہیں، لیکن میں گزارش بھی پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا 2 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آپ کا معمول مبارک تھا کان یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے رسول ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے اور 10 محرم کا روزہ رکھتے اور ہر ماہ 3 روزے رکھتے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ کان یصوم 9 ذی الحجہ، اس میں بھی علماء نے 2 مفہوم پیش کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے 9 دن کے روزے رکھیں۔ اگر پہلے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں تو 8 اور 9 کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں 9 ذی الحجہ یہ اضافت ہے، اگر 9 دن مراد ہوتے تو 9 من ذی الحجہ ہونا چاہیے تھا، تو اس سے مراد ہے کہ آپ 9 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، جس طرح ہر ملک کا اپنا ایک مطلع ہے، چاند کو دیکھ کر ہی وہ روزہ رکھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر وہ عید کرتے ہیں، وہ زیادہ ریلائبل ہے۔ اب تو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ٹیلی فون، موبائل اور یہ چینلز ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت میدان عرفات میں حاجی ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے کیسے پتہ چلتا تھا کہ اس وقت حاجی میدان عرفات میں ہے؟ اس وقت ہر شخص اپنے چاند کے اعتبار سے 9 تاریخ کا روزہ رکھتا تھا۔ اس لیے ہمیں یا تو 9 روزے رکھ لینے چاہیے تاکہ 8 اور 9 کا جھگڑا ختم ہو، یا کم از کم ہمیں 9 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس عبادت پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب سب کی نصیب میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔